متحدہ ہندوستان کے حالات و واقعات کے بارے میں ہمارے امیجیٹ بزرگ جو ہیں، جیسے والدین ہیں یا ماموں تایا، اسی طرح سے سب سے بزرگ جو ہیں وہ میرے نانا اور ان کے بھائی، جو 1984 میں غالباً جن کا انتقال ہوا تھا میرے نانا کا. وہ تعلیم یافتہ آدمی تھا، کافی ٹریول کیا ہوا تھا، اس نے کئی زبانیں جانتا بھی تھا اور بڑا ہی دیندار آدمی تھا. تو وہ مطلب 1899 کی اس کی پیدائش ہے، تو 1947 میں کے واقعات اس کے لیے ایسے تھے جیسے کل کے بات ہے. تو اسی طرح سے ہمارے والدین بھی کیونکہ اس وقت جوان تھے، تو پارٹیشن اور بہت سارے بزرگ جو ہیں، جو میں مڈ 70s میں جن سے بات چیت کرتا رہتا تھا اور سوال جواب ہوا کرتے تھے، شوق تھا کہ یار فیکٹس کو جاننے کے بارے میں. اور یہ وہ جیسے میں بتا چکا ہوا ہوں کہ وہ بزرگ جو کوئی سیاسی ایفلیشن نہیں تھی، جن کی کوئی تعصب نہیں تھا مذہبی، سیدھے سادے سے لوگ تھے، تو وہ واقعات ایسے ہی بتایا کرتے تھے جیسے انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں. تو یقیناً جو متحدہ ہندوستان کے کچھ پازیٹیو باتیں بھی بتاتے تھے، لیکن یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ تعصب بہت تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر فسادات اور جھگڑے اور قتل عام ہو جایا کرتا تھا ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کے مابین. تو اس کا یہ تو آئی نو کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، فیکٹس بتاتے تھے. لیکن جب ہم سنتے ہیں کیا نام ہے آج کے کیا سو کولڈ دانشور یا ہسٹورین یا کوئی لبرل وغیرہ، جس میں وہ ایک ہے کیا نام ہے اس کا، جس کو میں کہتا ہوں اگرچہ اور مادر چوت بھی ہیں لیکن یہ بھی ایک حرامزادہ ہے، اشتیاق احمد، جو کیا نام ہے اپنے نام کے ساتھ لاہوری لکھتا ہے، میں اس کو سڑیا چلغوزہ بولتا ہوں. تو اس قسم کے ماچود جو ہیں جب بات آتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں یا کوئی انٹرویو دیتے ہیں، وہ ایسے واقعات کو بیان کرتے ہیں جیسے ان کے آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوا ہوا ہے. اوکے، اور ان کا بیانیہ ہمارے ان بزرگوں سے بالکل متضاد ہوتا ہے جو وہ ہمیں بتا چکے ہوئے ہیں. اوکے، اور یہ جو بیانیہ دیتے ہیں کہ جیسے آج کے چھوٹے موٹے لونگڑے بونگڑے، یہ مادر چوت بونڈی قسم کے لبرل سیکولرز وغیرہ بھی، وہ جیسے وہ مزمل شاہ تھا، اس کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، اس مادر چوت نے بھی یہی کہا کہ جی ہمارا تو صرف یونائٹڈ جب انڈیا تھا، بس ہم مسلمانوں کا تو بس ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں ہندوؤں سے جدا کر دو. اوکے، تیری مہدا. اچھا خیر، تو جناب علی بات کیا ہے، یہ ریفرنس کے کون کون سے دیتے ہیں، جی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، جی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کتاب 30-40 سال بعد جب لکھی جائے گی، اس میں کتنے واقعات درست ہیں، کتنے اضافی چیزیں اس میں ڈال دی گئی ہوئی ہیں. کیونکہ جب کوئی کتاب 30-40 سال کے گیپ کے بعد لکھی جاتی ہے، وہ شخصیات جن کے بارے میں یہ کتب لکھی گئی ہوتی ہیں، ان میں سے 80-90% دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل 1970 میں وہ ایک بھٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے ادھر تم ادھر ہم. اوکے، کیونکہ بھٹو زندہ تھا جب اس کو پتہ چلا کہ جناب یہ مجھے بنگلہ دیش بنانے کا وہ اور مجیب وغیرہ کا یہ کہہ رہے ہیں، تو اس نے ساری تردید کر دی. کیونکہ وہ اس وقت حیات تھا، اس نے جب سنا تو اس نے اس کی تردید بھی کی. اس کی تردید اخبارات وغیرہ میں بھی آگے. اگر وہ اس وقت زندہ نہ ہوتا تو یہ اور پھر ایک اتفاق سے جس جرنلسٹ نے لکھا تھا وہ بھی کیونکہ حیات تھا، اور اس نے بھی اپنے جاتے جاتے انٹرویو میں کہا بھٹو نے یہ بات نہیں کی تھی، وہ تو میں نے اپنی طرح سے. بہرحال اسی طرح سے جناب علی بہت سارے باتیں جو ہیں وہ جی، ایک کیا نام تھا، ایک وہ مادر چوت فیصل وڑائچ، یہ قادیانی مادر چوت بھی وہ لگا ہوا تھا کہ جی بھٹو جنرل ضیاء الحق کو کہتا تھا کم آن مائی مونکی وائپ مائی شوز، اور یہ اس طرح سے اس قسم کی بات. بہرحال
ایگزیکٹ یاد نہیں کیا اس مدر چودھ نے کہا تھا، جی وہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب جنرل ضیاء الحق قادیانی بھی زندہ نہیں ہے، اور کیا بولتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو شہید بھی زندہ نہیں ہے. یس اسپریچولی تو وہ زندہ ہے، لیکن ضیاء تو مردار ہو چکا ہو، تو قادیانی تھا مدر چودھ. تو بہرحال وہ اگر یہی بات ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں آئی ہوتی تو بھٹو نے ضرور کہنا تھا مدر چودھو کیا میں اتنا بیوقوف آدمی ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف کو بندر کہوں اور وہ یہ. تو لیکن کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے بیان کر کے تو وہ تصدیق کروانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہی فیکٹ ہے. دا ریالٹی ایک جاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس دور کے آپ 40-50 سال کی کتاب کو ایک کیا بولتے ہیں ریفرنس کے طور پر پیش کر رہے ہو. واٹ اباؤٹ دا گراؤنڈ ریالٹی جو ہوتی ہے وہ مسلسل اس وقت کے جو اخبارات وغیرہ ہیں ان کے ذریعے بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں، کیونکہ ان کے بارے اگر اس میں کوئی چیز غلط لکھی ہو تو وہ شخصیت اس زمانے میں زندہ ہوتی ہے اور وہ اس کی تردید یا تصدیق کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے. اوکے، تو یہ ایک بہت افیکٹو ہے کہ آپ کتاب کے ساتھ ساتھ آپ اس دور کے اخبارات جس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں جب تک وہ مسابقت نہ کھائیں آپ کے بیان میں کوئی وزن نہیں ہوتا. اوکے، فار ایگزامپل کیا نام ہے اس کا، وہ اشتیاق احمد سڑیا چلغوزہ، اس قسم کے لوگ جو ہیں جب وہ پارٹیشن یعنی بیفور پارٹیشن کے ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو وہ ایسے پیسٹ کرتے ہیں، ایسے بیان کرتے ہیں جیسے ہر چیز جو تھی گل و گلزار تھی، ہندو مسلم بھائی تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور جناب علی شیر و شکر تھے اور آل دیٹ. اوکے، یہ یعنی اس قسم کا جو تاثر دیتے ہیں، لیکن دا ریئلٹی از انٹائرلی ڈفرینٹ. وہ ریئلٹی جو ہے، ایک تو چلیں ہمارے بزرگوں کو تو ایک طرف رکھیں جو ہمیں وہ پاس آن کر گئے نالج، جو سینہ بسینہ چیز ہمیں ملی، اور یقیناً وہ تعصبی نہیں تھے، وہ اچھے وقت بھائی کا بھی بیان کرتے تھے. لیکن یس کیا نام ہے مذہبی مسائل کے اوپر، رسم و رواج کے اوپر مسلمان اور ہندوستان اور سکھ یہ انٹائرلی ڈفرینٹ تھے ایچ ادر کے لائف سٹائل سے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے یہ آپس میں فساد شروع کر دیتے تھے، جس کا انجام جو ہے وہ خون خرابے میں ہوتا تھا. تو یار اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیوں ہوا کہ صرف ہندوستان میں ہی یہ تحریک اٹھی کہ جی مسلمان اور ہندوستان جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ رہیں، اور کوئی ریزن بھی تو ہوگا نا. ہمارے بزرگ بھی بتاتے ہیں ریزن، اور پھر جب میں نے تحقیق کی، اگرچہ میرے لمیٹڈ سورسز ہیں اور میں نے پرانے اخبارات پارٹیشن سے پہلے کے کچھ اخبارات جو کہ مرزائیوں کے نہیں تھے اور کچھ اور زیادہ تر میں نے فوکس مرزائیوں کے اخبارات کے اوپر کیا کہ وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ لبرل سیکولر اور یہ اس قسم کے مادر چوت جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ مرزائیت کے بیانیے کو ہمیشہ سیکنڈ کرتے ہیں. تو جب میں مرزائیوں کا ریفرنس آگے رکھتا ہوں تو ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے. میری تحقیق کے مطابق بہت سارے ایسے اردو اور انگریزی کے اخبار جو مرزائیوں سے ریلیٹڈ نہیں تھے یا مرزائی سپانسرڈ نہیں تھے، وہ تو ان ہندوستان متحدہ ہندوستان میں قتل و غارت فسادات کی بہت طویل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. ہر دوسرے دن ان کے اخبار میں کوئی نہ کوئی واقعہ. ظاہر ہے سب کانٹیننٹ ایک بہت بڑا ایریا ہے، کلکتہ سے پشاور تک اتنے شہر ہیں، اتنے قصبے ہیں، کتنی قومیں آباد ہیں، اور کہاں مسلمان میجورٹی میں ہیں، کہاں ہندو ہیں، کہیں سکھ ہیں. ان کے اپنے اپنا علیحدہ طرز زندگی ہے. کسی چیز کو جو ہے اب وہ گائے کا گوشت جو ہے وہ ہندو کے لیے اور حیثیت رکھتی ہے، مسلمان کے لیے کچھ اور حیثیت رکھتی ہے. تو اسی لیے
ہر ایک چیز میں جو ہے مذہبی رسومات وغیرہ، تو یہ تضاد تو باہر طور موجود تھا. اوکے، تو جب عام آدمی کی زندگی ڈزنٹ میٹر وہ کوئی ہندو ہے یا مسلمان ہے، اس میں اتنا فرق ہو کہ چھوٹی چھوٹی بات، ایک بچے نے ہاتھ لگ گیا کسی ہندو کی مٹھائی کی دکان پہ سم ویئر ان امرتسر ان 1927 آئی تھنک، تو وہ اس میں بلوے شروع ہو گئے اور ڈزنز آف پیپل ور کلڈ. اوکے، تو یہ گھٹن کا ماحول، یہ اس طریقے سے جو کچھ ہوتا رہا ہے، وہ انگریز تو نہیں لکھتے کتابوں میں اپنی، جن کو یہ ریفر کرتے ہیں مادر چوت. تو وہ آپ کو اس وقت کے حالات و واقعات کے اوپر جو اس کو کور کر رہے ہیں، وہ میڈیم جو ہے وہ اخبارات ہیں، رسائل ہیں. اور اخبارات کیونکہ ڈیلی بیسز پر بھی ہوتے تھے اور شاید ویکلی بیسز پر، تو وہ تازہ تازہ واقعات جن لوگوں کے سامنے وہ واقعات پیش آئے ہوتے ہیں، ان کی لائف ٹائم میں وہ خبریں بن کے، تو وہ ایک معلومات جو انفارمیشن ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے. تو اس میں اگر کوئی ایگزیجریٹ کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی غلط بیانیاں کرتا ہے، تو اس وقت اس کی روک تھام کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ بھئی امرتسر میں تو کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی مٹھائی کی دکان نہیں تھی، کوئی لالا رام پرساد نہیں تھا، کوئی یہ نہیں تھا. تو لہٰذا اگر کوئی 60-70 سال بعد تاریخ لکھے گا اس واقعے کے اوپر، وہ جو مرضی من پسند چیز لکھ دے، جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے اس کے مطابق لکھ دے، اور لبرل وغیرہ اور یہ جو ہے وہ کتاب اٹھا کے لے کے اور لو جی یہ دیکھو. تو ایسے نہیں ہوتا. یہ طریقہ کار جو ہے آپ کو کسی چیز کے انالیسس کرنے کے لیے جو ہے زمینی حقائق کو بھی پرکھنا پڑتا ہے، اور کتاب کا ریفرنس بعد میں آتا ہے. اب مدر چودو ایک قادیانی کی کتاب، ایک ہندو کی کتاب، ایک عیسائی کی کتاب، ایک کسی اور مدر چودھ کی کتاب، اس کو تم لو جی یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے. کیا گارنٹی ہے کہ اس میں جھوٹ نہیں لکھا ہوگا؟ اکثر جھوٹ لکھا ہوتا ہے ماں چودو. تو اس لیے ہمیں جو چیزیں، اچھا خیر، کیونکہ یہ میں صرف اور صرف کسی مسلمان اخبار کا، کسی ہندو اخبار کا، آئی تھنک پرتاپ واز ہندو اخبار ان اردو، اور ایک کیا نام ہے پیسہ اخبار جو تھا، ایک ذمہ دار اگرچہ بظاہر اینٹی قادیانی تھا، لیکن وہ قادیانی سپانسر ہی تھے. اینی ہو، یہ ایک قادیانیوں کا ٹرک ہوتا ہے، یہ عام لوگ نہیں سمجھتے، سوائے چاند دیکھ کے جن میں بھی شامل ہوں، کہ اپنے ہی لوگوں کو اپنے خلاف اپنے ہی ایسے اخبارات وغیرہ بھی نکال دیتے ہیں، خبریں بھی، جو کہ بظاہر لوگوں کا اعتماد جیتنے کے لیے کہ یہ مرضی نہیں ہے، یہ ماچود، یہ لبرل وغیرہ، یہ نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ لیک کرتے ہیں، فقدان کرتے ہیں اس چیز کا جس سے کہ آدمی جو ہے صحیح نتائج پر پہنچ سکتا ہے. تو بہرحال جی، جیسے میں آپ کے سامنے بہت ساری، اچھا مزیداری کی بات ہے، میں لبرل وغیرہ سے اکثر پوچھتا ہوں، ماں چودو پینٹ چودو، اور جاؤ یار، میں سیریا میں جاؤ، عراق میں جاؤ، دیر آر سو مینی عرب کنٹریز جہاں بہت زیادہ تعداد ہندوؤں کا، نوٹ ہندو کیا بولتے ہیں اس کو، کرسچنز کی بھی ہے، اور کردش، ناٹ کردش، کیا دروز، ان کے لیڈر کو میں ملا بھی ہوا ہوں وہاں پر ہوٹل شیریٹن میں، وہ کیا نام تھا، ولید جملات، پتلا سا لمبا سا، خیر بہرحال. تو ان لوگ یہ بھی وہاں پر جو ہیں، لیکن وہاں تو کبھی کسی نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہم سیریا سے علیحدہ ہونا، کسی کرسچن نے نہیں کہا کہ ہم سیریا سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. مصر میں آباد جو کیا بولتے ہیں کرسچنز نے یا دوسری کمیونٹیز نے ڈیمانڈ تو نہیں کی کہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، یا اسی طرح عراق میں بہت بڑی تعداد ہے ان کی، اوکے، کہیں 10% ہیں، کہیں 15% ہیں، یعنی اسی طرح سے جیسے ہندوستان کے اندر آئی ایم ناٹ شیور، لیکن آئی تھنک کہ 15 to 20 یا 30% مسلمان تھے، باقی ہندو وغیرہ تھے. تو یہاں پر یہ لگ بھگ یہ اتنا کوئی ڈفرنس نہیں ہے کہ وہ پاپولیشن، مسلم پاپولیشن جو ہندوستان میں رہتی تھی، اور وہ پاپولیشن جو عرب کنٹریز میں نان مسلم کی ہے، موسٹلی کیا بولتے ہیں کرسچنز.
اور 30s 1920s 30s سے قبل جو ہے وہاں یہودی بھی بڑے آباد تھے، اور بھی بہت ساری، ایک کیا یزیدی کمیونٹی بھی ہے، اور کیا بولتے ہیں اسماعیلی اور کردش نوٹ کیا یار یہ دروز اور اس قسم کے بہت سارے ہیں، لیکن وہاں پر تو محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یار ان کے اندر جو ہے یہ مجھے تو ایک ہی جیسے لگتے تھے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ایک جیسا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مطلب انٹر کنیکٹڈ تھے، پبلک ایک آدمی کے دوسرے فیملی سے ریلیشن ہے یہ وہ، تو کوئی ایسا میں وہاں کے کرسچن سے انٹرویو بھی کیا، بات چیت بھی کی، وہ تو کبھی محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ اس ملک کے اندر کیا بولتے ہیں اقلیت کے طور پہ رہ رہے ہیں، مکمل طور پہ خوش تھے، مکمل طور پہ سیٹسفائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی مسئلہ تھا جو کہ پاکستان میں جو مسلمان جو کہہ رہے تھے، تو یہ مسئلہ جو آج کل یہ مادر چود حرام زادہ کوئی ہندو اس کی ماں کو خیر اشتیاق، ہاں تو اور بھی بہت سارے ہیں، ان گنڈووں کے نام کیا لوں، تو جس طریقے سے یہ چیز کو پیش کرنا چاہتے ہیں جی بڑا ظلم ہو گیا، ہم تو بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے تھے، وہ کلکتہ سے لے کے اور پشاور تک جو ہے ایک گریٹ ہندوستان تھا، ہندو اور مسلمان بھائی بھائی تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، جناح نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، کسی مولوی نے یہ کر دیا، حالانکہ مولوی مادر چوت تو اکھنڈ بھارت کے حامی تھے، لیکن یہ ہیں ہی حرامزادے لوگ، اس چیز کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے جو ہے یہ ساری غلطی مسلمانوں کی تھی یا محمد علی جناح کی تھی کہ وہ سیپریٹ پاکستان بنا دیا۔ اوکے، اب میں اس کے محرکات بہت سارے ہیں جس میں بنیادی جو ہے وہ مذہب ہے، تو اسی لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کے اوپر یہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جس محض پر، جس سورس پر، وہ قادیانی، کیونکہ یہ خود اکثریت قادیانیوں کی ہے ان ماچودوں کی، تو جناب علی یہ ہو گیا، کیا رضا رومی مادر چود ہو گیا، یہ کیا وہ تین مسخرے آتے ہیں، کیا نام ہے ان کا مادر چودوں کا ایک کھوڑو ہے اور ایک پتہ نہیں کون سی وہ کوئی شی میل ہے، کیا نام ہے اس کا، کس کا ماچود وسط اللہ خان اور یہ وہ، تو خیر، تو اب جناب علی یہ کیونکہ اگر کہ میں مسلمان اخبار کا مسلمان سورس کا ریفرنس دوں تو وہ کہیں گے یہ جی مولوی ہیں، یہ تو جناب وہ اینٹی ہندو ہیں، اینٹی سکھ ہیں، اینٹی قادیانی ہیں، اینٹی وہ ہیں، لہذا اس لیے جس کے اوپر یہ کوئی سوالیہ نشان نہ کر سکیں جس سورس کے اوپر، لہذا میں انہی کا دے رہا ہوں اور میں بتا رہا ہوں، اور تہاڈی بھن نوں سوری ہے تسی مینوں دسو کہ ایک معاشرے دے اندر اگر اس قسم کی صورتحال ہو، ہر دوسرے دن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چاقو لگا دیے جائیں، بم مار دیے جائیں، گولی مار دی جائے اور آگ لگا دی جائے، فسادات ہونا شروع ہو جائیں، تو مجھے بتاؤ اوکے علیحدگی ناگزیر ہوتی ہے کہ نہیں؟ دسو تہاڈی بھن نوں سوریاں کنجری دے پترو۔ تو یہ اس لیے میں پھر ہاں تو یہی ہے کہ دنیا میں دوسرے اسلامی ممالک میں بھی اقلیتیں رہتی ہیں، لیکن انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں سیپریٹ لینڈ چاہیے، اوکے؟ اگر کردش کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیپریٹ لینڈ چاہیے، وہ صرف قومیت کی بنیاد پہ، مذہب میں وہ بھی مسلمان ہیں، میں صرف غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، اوکے؟ لیکن یہ ہندوستان میں ہی کیوں ہوا، اور اس کی یہ وجوہات ہیں جو یہ ماچود بیان نہیں کرتے، جب میں بیان کرنے لگا ہوں۔ ہاں جی جناب، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کا ریفرنس ہے، اور الفضل کا دسمبر 18 1938 کا، رائٹ؟ اس کو کیونکہ کسی مسلمان اخبار کا ریفرنس ہوگا تو یہ کہیں گے جی تو مولویوں نے اپنی طور پہ لکھ دیا۔ اب اس کے اوپر جو ہے، کیونکہ یہ قادیانی ذرائع ابلاغ پر قرآن سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں، لہذا اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکیں گے کہ ان کا چھتر انہی کے منہ پر، اوکے؟ اور یاد رہے کیونکہ قادیانی اخبار الفضل جو ہے وہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کا ہی ایک ترجمان تھا، یعنی کفریہ نظریات پھیلانے میں، تو مذہبی طور پر، سیاسی طور پر وہ مکمل طور پہ یہی تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ
برٹش رول جو ہے وہ آئیڈیل ہے. یہاں گائے اور کیا بولتے ہیں کتا ایک نوٹ کتا کیا یار بکری اور شیر ایک جگہ پانی پیتے ہیں, یہی تاثر دے رہے تھے. لیکن اس کے باوجود سینسر کرنے کے باوجود ہر ایک چیز کاٹ کرنے کے باوجود سچ پھر بھی آ جاتا تھا کہ وہ مجبوراً. اچھا مسلمانوں کے اخبارات میں تو زیادہ ہیں اس کے ریفرنسز فسادات کے, لیکن ان کا بھی جو ہے وہ کیا بات ہے آپ دیکھ لیں وہ کیا لکھا رہا ہے. بادل نخواستہ یہ چیز لکھنی پڑتی ہے کیونکہ ایک بہت زیادہ واقعات جو ہے وہ ہر انسان کے زبان پر ہے, اس کے وٹنسز ہیں اور لوگ جو ہیں وہ لوگوں میں چرچا ہے ایسے واقعات کا, تو لہذا وہ مجبوراً یہ ان کو بھی پھر کور کرنا پڑتا ہے. تو پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں الفضل والے, 9 ماہ میں 1 درجن مقامات پر فرقہ وارانہ فسادات. اس میں لکھا ہوا ہے جن جن جگہ پر ضلع اٹک ہے, پھر وہ نریش ہے, گجرات ہے, اور یہ لمبے امرتسر, جنڈیا شیر اور جیوری کوٹلی, خان کا ڈوگراں اور ضلع اس طرح سے ہے. تو یہ سارا جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 9 ماہ کے عرصے میں درجن مقامات پر فسادات ہوئے اور قتل و غارت, اور بھی اس کی ڈیٹیل لکھی ہے. میں نے صرف ایک ریفرنس کے اوپر دی ہے. تو اب مجھے یہ بتایا جائے کہ جو انگریزوں کا ترجمان ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ ہندوستان میں بادل نخواستہ, یعنی وہ کوئی خوش نہیں ہے کہ یہ اخبار میں کوریج دیں کہ ہندوستان کے انگریزی رول کے اندر ہندوستان میں فسادات بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہ اس شدت کے زیادہ ہیں کہ اگر مجبوراً اس کو اپنا اخبار چلانے کے لیے یہ چیز دینی پڑتی ہے. تو لہٰذا امیجن کریں کہ صرف 9 مہینے کے اندر درجنوں فسادات ہوئے ہیں, اور مسلمان اخبارات میں تو اوروں کی بھی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے, لیکن قادیانی بھی بتا رہے ہیں کہ جناب فسادات ہو رہے ہیں. جہاں فسادات ہوں, جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل عام ہو, وہاں متحد نہیں رہا جا سکتا. سن لیا جائے پین چودہ لبرل حرام زادوں کو جو مقدس اخبار جس کو سمجھتے ہیں قادیانیوں کا, وہ ہے جی کیا ہے 23 جنوری 1938 کا حوالہ دے رہا ہے کہ جی کلکتہ میں جو ہے وہ کیا ہوا کہ ایک ہندو اخبار نے کوئی مسلمانوں کے کوئی کارٹون شائع کر دیا, اور مسلمانوں کے جذبی جو ہے وہ کیا ہوئے مجروح ہوئے, جس کے اوپر جو ہے انہوں نے کیس کر دیا. اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر کلکتہ میں فساد ہو گئے, مسلمانوں درجنوں لوگ مارے گئے, اور اس کو پھر انہوں نے سیاسی رنگ دینے کی. بہرحال یہ تو یعنی فساد کا کہیں کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے اور قتل عام شروع ہو جاتا تھا. اب آپ امیجن کریں, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کہا گیا کہ بابا گرو نانک کو انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان ہے, مسلمانوں نے کچھ کلیم کیا کہ وہ تو مسلمان تھا, اور اس کے اوپر ہندوؤں نوٹ ہندو کیا سکھوں اور مسلمانوں کا فساد شروع ہو گیا. واٹ از دس؟ کیا آپ ایسے ماحول میں رہ سکتے ہیں؟ اب یہ مادر چوت جو ہے یہ سویڈن میں رہ رہا نا, میں اس کے جو کوئی یہ جو ہوتے ہیں ریشسٹ قسم کے لوگ یا کوئی یہی جو مطلب فسادی ہوتے ہیں, جو اینٹی جو فورنرز کو پسند نہیں کرتے, اس کے گھر کے پاس آ کے پتھراؤ کریں یا آگ لگائیں, یہ دیکھو ماچو دوسرے دن کیا اسی وقت بھاگ جائے گا کہ یہ کسی اور ملک میں جا کے یا کسی اور جگہ. تو یہاں ہر روز قتل عام ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, تو کیسے متحد رہا جا سکتا ہے؟ دت تیری پہن کنجری دے پتر, ڈس انفارمیشن پھیلانا. اب آپ امیجن کریں کہ کسی نے کہا کہ وہ بابا گرو نانک جو ہے وہ تو مسلمان ہے, اور ہندو اور مسلمانوں کا کیا سکھوں اور مسلمانوں کے فسادات ہو گئے اس بات کے اوپر کہ وہ مسلمان ہے. تو اس کو یعنی اس کی توہین نہیں کی, صرف یہ کہا وہ تو اتنا اچھا آدمی تھا کہ وہ مسلمان تھا, اوکے کلمہ پڑھتا تھا یا قرآن پڑھتا تھا, جو بھی کچھ جو ان کے اپنے دلائل. اس کے اوپر فساد ہو گئے, تم نے ایک سکھ کو کیوں مسلمان کہہ دیے؟
تو کیا ایسے ہندوستان میں مسلمان اور غیر مسلمان اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ دس تیری پین دا چولا کنجری دے پترو. جی یہ 1927 میں جو لاہور کے اندر مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان فساد ہوئے تھے، یہ بڑے خونی فساد تھے. صرف 2 دن میں تقریباً 400-500 لوگ مارے گئے تھے دونوں طرف سے. اور یہ اس واقعے کا جو جو تفصیلات ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ کوئی گمٹی بازار ہے لاہور میں، وہاں سے 2 سکھ لڑکیاں جو ہیں جوان، وہ کوئی سودا خرید کے غالباً گھر جا رہی تھیں یا کہیں پر، تو ان کے پیچھے 2 نوجوان لگ گئے. تو انہوں نے جب وہ سکھوں کے محلے میں پہنچی ہیں تو انہوں نے آوازیں دینا شروع کر دیں کہ دیکھو ہمارے پیچھے مسلمان لڑکے ہمیں تنگ کر رہے ہیں، تو ہمیں ان سے بچاؤ. تو وہ وہاں سکھوں کا کیونکہ علاقہ تھا، ہندو بھی تھے، تو انہوں نے مل کے تو حملہ کر دیا مسلمانوں کے اوپر. اور یہ پھر اس بنیاد کے اوپر فسادات شروع ہو گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر گئے. یہاں تک حالت ہوئی کہ جناب عالی یہ کیا نام ہے، لاہور کے اندر گورا فورس یعنی انگریز برٹش آرمی جو ہے وہ آ کے تو انہوں نے انتظامیہ اپنے ہاتھ میں سنبھال لی اور گولی کا آرڈر دے دیا، جو نکلے گا اس کو مار دیا جائے گا، جو بھی وہ بھی. تو اس کو یہ بڑے خونی کیا فسادات ہوئے تھے، رائٹ. اور اب یہ جو مادر چود لوگ آ کے ہر روز آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سکھ اور ہم پنجابیزم اور شاونزم، رنجیت سنگھ، یہ ماچود تاریخ بھی نہیں جانتے. سب سے زیادہ پنجابی، اگر مسئلہ قومیت کے اوپر ہوتا تو سکھوں کو تو دوسرے مسلمان پنجابی کو مارنا نہیں چاہیے تھا، مسلمان پنجابی کو سکھ کو مارنا نہیں چاہیے تھا. ہاں تو وڑ گئی ہے تہاڈی نیشنلزم تہاڈے ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਮਾਚੋਦੋ. تو کوئی کنسپٹ نہیں ہے ایز اے مسلم اینڈ ایز اے پاکستانی کہ ہم جناب عالی 80 سال پہلے جو سکھوں نے کتنے ظلم کیے ہیں، ٹھیک ہے ان کے اوپر بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ جو قومیت کا جتنا آپ بڑا مان کرتے ہو، نعرے لگاتے ہو کہ کیا چردہ پنجاب تے لہندہ پنجاب، ایسی حیثیت بہن چودو. اوکے، تو اس لیے ان فساد اس معاملے پہ نا جو لوگ اس طرح کے نظریات پھیلا رہے ہیں، خواہ وہ پٹھان ہو خواہ وہ پنجابی ہو، وہ قادیانی گماشتے ہیں. کیونکہ قادیانی یہی چاہتے ہیں، قادیانی جو ان کو ایک چیز ملی تھی وراثت میں، ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ یہ ڈیوائیڈ رہیں ہم رول کرتے رہیں. کیونکہ رول انگریز کا کے بعد قادیانیوں کا ہے، وہ انہوں نے وہی پالیسی جاری رکھی ہے. اوکے، تو انفارچونیٹلی پوری ہسٹری آف پاکستان میں یہ میں پہلا شخص ہوں جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ قومیت کا جو ذلت ہے یہ بھی قادیانیوں نے پھیلائی ہوئی ہے. یہ جو فرقہ واریت ہے یہ بھی قادیانیوں نے پیدا کی ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں، ہمارا الو سیدھا رہے، ایز انگریز کیا کرتے تھے. خیر، تو یہاں پر بھی پھر انگریزوں نے 2 پارٹ، ہندوؤں کی اور سو کولڈ مسلمانوں کے نام یہاں جو میں نے گرین میں کیے ہوئے ہیں، یہ ماچود بھی مسلمان نہیں تھے. اس میں ملک محمد حسین، ڈاکٹر خلیفہ شجاع الدین، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ، میاں امیر الدین، سعید افضال علی. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ سعید افضال علی کہ یہ کون تھا. پروفیسر دل محمد، یہ تو مرزئی تھے یہ سارے. ان میں سے یہ بھی سید افضال علی بھی مرزئی ہی ہوگا، لیکن اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے. ہاں باقی جو شور یہ بھی قادیانی تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن انگریزوں نے ان کو مسلمانوں کا نمائندہ بنا دیا تھا. کن کو؟ ملک محمد حسین کو، ڈاکٹر خلیفہ شجاع الدین کو، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ، میاں امیر الدین اور پروفیسر دل محمد. اس کے نام کے روڈ بھی ہے وہاں، نسبت روڈ کہیں کے پاس کوئی ہے اس مادر چود کے نام کی، دل محمد روڈ. خیر یہ بھی مرزئی تھا. تو بہرحال اسی طرح انہوں نے ہندوؤں کی بھی بنا لی تھی. تو جناب عالی اب آپ مجھے یہ بتائیں
کہ جہاں سینکڑوں لوگ مارے جائیں صرف اس سچے یا جھوٹے الزام پر، اور اگر ان کا پیچھا بھی کر رہی تھے کوئی، اوکے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سینکڑوں لوگ اس مسئلے پہ مار دیے جائیں. یعنی گھٹن کا ماحول اور اتنے انسرٹن سچویشن میں رہتے ہوئے مسلمانوں کا اور یہ تعصب مسلمان اور نان مسلم کا ایگزسٹ اتنا زیادہ کرتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بات کے اوپر قتل عام ہو جائے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناح نے غلطی کی کہ پاکستان بنا لیا. ہم تو بڑے خوش تھے، اور مادر چودہ تسی تے جے پیدا بھی نہیں، تسی کتے خوش ہو مادر چودہ. اور پھر جو لوگ یہ آ کے کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے بننے کی وجہ وہ مسلمان غریب تھے اور ہندو انگریز اور یہ وہ امیر تھے، تو اس لیے یہ وجہ تھی. اور ماں چودہ غربت میں زندہ تو رہا جا سکتا ہے، یہاں پر تو زندہ رہنے کے لیے جو ہے آپ کو بڑے جتن تولنے پڑتے ہیں، بہت کچھ جو ہے وہ یہاں صورتحال تو سروائیول کی ہے، روٹی کی تو نہیں ہے. روٹی تو بعد میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ یہاں ایسے انسرٹن ماحول میں رہ رہے ہیں کہ کب کوئی ہندو سکھ آپ کو بندوق لے کے یا اپنی کرپان سے آپ کی گردن اتار دے کہ جی آپ نے مسلمان ہیں اذان کیوں دی، گائے کیوں کاٹی، یہ وہ. اسی طرح ہندوؤں کے اندر بھی فیئر ہے، اوکے. تو یہ ناگزیر تھا. یہ کوئی دیکھیے یہ معاشرے جو ہیں ہندو مسلمان، اکثریت عوام تو دونوں کے مسلم اور نان مسلم جو زیادہ تر غیر تعلیم یافتہ تھے اور زیادہ تر سیدھے سادے تھے. جو پنڈت نے کہہ دیا اس نے فالو کیا، جو مولوی نے کہہ دیا. تو لڑائیاں تو ہوئی، فسادات تو ہوئے، اوکے. 1 لاکھ کیا 1 ملین موسٹلی پنجابی ہی مارے گئے تھے نا. تو وہاں کہاں چلا گیا رنجیت سنگھ کا نظریہ، وہاں کہاں چلا گیا لہندا تے چڑھدا پنجاب، کہ پنجاب کے ہی لوگوں نے ایک دوسرے کے 1 ملین لوگ مار دیے. تو اس لیے یہ ٹائم فش یہ بند کرو مادر چودو کہ یہ ہم لہندا اور اٹھتا ہے، بس تقسیم ہو گئی ہے. سکھ اچھے ہیں اپنے گھر میں اچھے ہیں، پنجابی یا مسلمان اچھے ہیں اپنے گھر میں اچھے ہیں. اس کو جو ہے زیادہ اس کی ماچدکی نہ کرو، کیونکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سکھوں نے ہی دوسرے پنجابی مسلمانوں کو بے دردی سے مارا، اور دوسرے پنجابی مسلمانوں نے پنجابی سکھوں کو بے دردی سے مارا. اس لیے کاٹ جاتا ہے قومیت کا اور لسانیت کا تعلق. ماچو دھرم زادے کسی نے مارا ہے اتنے، کیا نام ہے، کیا بولتے ہیں، کسی پٹھان نے، پاکستان کے پٹھان نے افغانستان کے پٹھانوں نے 1 ملین کے قریب مارے ہیں ودن کتنے ویکس ہوئے ہیں جی، یہ 4-5-6 ویکس فساد رہے، اوکے. تو 1 ملین لوگ مار گئے، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لہندا تے چڑھدا ہے. حتیٰ کہ یہ جو سڑیا چلغوزہ ہے اور یہ لبرل حرامی مادر چوت جو ہیں، ان کی جو مقدس کتاب ہے تاریخ احمدیت، یہی ان کی مقدس کتاب ہے ماں چودوں کی، اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کیا جی شکارپور سندھ میں فساد. 21 مئی 1937 کو شکارپور سندھ میں شدید ہندو مسلم فسادات رونما ہو گیا. فساد کی وجہ یہ ہوئی کہ بعض ہندوؤں نے ایک مسجد میں گھس کر قرآن کریم کے اوراق جلا دیے. چونکہ ہندوؤں کا یہ فعل سخت اشتعال انگیز تھا. یعنی آپ امیجن کریں کہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کو بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ فسادات اس نوعیت کے تھے کہ ان کو چھپایا نہیں جا سکتا تھا. آج اگر 80 سال کے بعد کوئی مادر چوت مورخ آ کے کہتا ہے ہندوستان اور ہندو اور مسلمان اور سکھ آپس میں ایسے ہی تھے جیسے کیا وہ شیر اور بکری ایک ہی گات میں پانی پئیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ تو جناب مولویوں نے، حالانکہ مولوی تو اگینسٹ تھے، کیا بولتے ہیں، جماعت غیر اسلامی اگینسٹ تھی، فارمیشن آف پاکستان، دیوبندی، وہابی، یہ سارے تو اس میں نہیں تھے. تو اس کو کیوں بیچ میں لا رہے ہو مولویوں کو؟ مولوی تو تمہاری سائڈ پر تھے ماں چودو، ابھی بھی ہیں، یہ بھی یاد رکھو. تو اس لیے یہ ایک ناگزیر عمل تھا، ورنہ اگر تقسیم نہ ہوئی ہوتی تو نسل کشی کرتے کرتے آج ہم لوگ بھی شاید اس دنیا میں آئے ہی نہ ہوتے. تو یہ حالت ہے.
اور یہاں کا کیا بتایا جا رہا ہے کہ جناب علی ہر چیز ٹھیک تھی، بس یہ تو جناب مولویوں نے اور جنہوں نے ڈیمانڈ کر دی پاکستان بنانے کی اور ستیہ ناش ہو گیا. پھر ہماری جنگیں ہو گئیں اور پھر یہ ہو گیا. اور جنگوں کے بغیر اتنی قتل و خون ہو رہی ہے ماچودو، اس کو تو دیکھو جا کر. یا تو کہو کہ معاشرہ آئیڈیل تھا، ایک دوسرے کے لیے یہ جانے دیتے تھے، ایک دوسرے کے لیے یہ کیا کہتے ہیں سیسا پلائی دیوار بنتے تھے، ایک دوسرے کو گلے لگاتے تھے، اور کوئی یہ تعصب نہیں تھا، کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی سکھ نہیں تھا، سب ایک کمیونٹی ایک فیملی کی طرح رہ رہے تھے. یا تو یہ کہو کہتے ہیں ویسے یہ ماچو دو، لیکن ثابت تو کرو. اوکے اگر اس قسم کا ماحول 5% بھی ہوتا تو جو 1947 میں بلوے ہوئے ہیں خدا کی قسم ہے وہ ہو ہی نہ سکتے. تو یہ کوئی اچانک نہیں ہوتا، یہ صدیوں کا لاوا پل رہا تھا. جیسے ہی موقع ملا انہوں نے 1 ملین لوگوں کو، حالانکہ ان کے پاس اتنے جدید ہتھیار بھی نہیں تھے. اگر آج کا زمانہ ہوتا تو جہاں 1 ملین ہے، کیونکہ کلشنکوف کے ایک برس سے تو 10 بندے بھی مر سکتے ہیں، یا تو وہ 303 رائفل تھی یا کرپان تھی، اور کوئی ایٹومیٹک ویپن ایسا سچ نہیں تھے جو آج کے زمانے کے ہیں. تو ورنہ یہ جو بلوے مارے لوگ 1 ملین کہتے ہیں نا، تو یہ 10 ملین ہو جانے تھے آج. تو یہ ساری صورتحال ہے، اور تاریخ کے ساتھ کیسا یہ کھلواڑ کر رہے ہیں مادر چود، اور کہتے ہیں کہ جی ہم ہی ریلائبل ہیں، ہم نے جناح کے اوپر کتاب لکھ کے ماچدکی کر لی ہے، ہم نے جناب علی پارٹیشن اور پنجاب بنا لی ہے، ہم نے اس کے اوپر کر لیا. مادر چودو ریالٹی کو بھی تو بتاؤ کہ ناگزیر کیوں ہو چکا تھا، کہ تعصب اتنا تھا، نفرت اتنی تھی کہ موقع ملتے ہی within few days 1 million were slaughtered. یعنی اس کی بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھتے، یہ کوئی اچانک نہیں ہوا. اوکے یہ ایک نفرت تھی، اور نفرت کا جب وہ پریکٹیکلی اس کو آزمانے کا وقت آیا، اوکے انہوں نے دیکھا اب اسٹیٹ آف رٹ جنجر نہیں ہے، اسٹیٹ کی انگریز جا رہے ہیں اور وہ ان کو کوئی فکر نہیں یہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، مارو مسلمانوں کو، مارو سکھوں کو، مارو ہندوؤں کو. اینڈ دیٹ واٹ ہیپنڈ. تم ماچو تو کس طریقے سے کہہ رہے ہو کہ جی ہندوستان میں ہر چیز بہتر تھی، بس یہ کہ جی سیپریٹزم کا نعرہ لگا کر ڈیوائیڈ کا تو نفرتیں پیدا کر دی. نفرتیں اس سے پہلے تھی ماچو تو. یہ 1927 کا میں واقعات بتا رہا ہوں، 1920 کے بتا رہا ہوں. گانڈو حرام زادے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ، اور یہ کبھی بھی میری بات کا جواب نہیں دے سکتا ماچوت، یہ مل کے بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ میں نے ان کا جو ہے ریفرنس ان کے سامنے رکھا ہے. ہاں میں کچھ حوالے جو ہیں وہ اس وقت مجھے مل نہیں رہے، بلکہ ایک واقعہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے جب ملے تو میں کسی اور ویڈیو میں وہ لگا دوں، کہ وہ 10ویں محرم کا جلوس نکل رہا تھا تازیہ غالباً سم ویئر ان ایسٹ، جو موجودہ ایسٹ پنجاب ہے نا، تو وہاں وہ ہندوؤں نے کہا کہ یہ جلوس ادھر سے نکلا ہے، کیونکہ وہ ان کا کوئی مقدس درخت تھا اس کے نیچے سے گزرا. اوکے انہوں نے کہا کہ یہ اب نشٹ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تو اس لیے جو ہے نا انہوں نے وہ 10ویں محرم کے جو تعزیہ تھا اس کے اوپر حملہ کر کے کتنے شیعوں کو مار دیا، یا بہرحال شیعہ تو اس کو مطلب جو بھی مسلمان نام کے ان کو مار دیا. اب مجھے آپ بتائیں کہ درخت کے نیچے سے جلوس گزرا ہے اور وہاں درجنوں لوگوں کا قتل عام ہو گیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جدائی کیوں ہوئی، تقسیم کیوں ہوئی ہے، تڑی مان سوری کنجری دے پترو. اچھا آگے ایک اور یہ ہے خبر، کیا ہے، چوہا سیدان شاہ، چوہا چکر، ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، لیکن بہر طور مسلم لیگ چوہا سیدان شاہ کے ایک جلسہ میں اذان پر بندش اور سکھوں کے رویے کے خلاف سخت احتجاج کیا گیا، اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ سکھوں کے خلاف قانونی کارروائی کرے، نیز
چلو کشمیر پراپرٹی کے کاشتکاروں کا امداد کا یقین دلایا اور بہرحال تو یہ وہی یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ اذان نہیں دی اور گائے کو رسپیکٹ نہیں دی، گائے کے کو بگانے کی کوشش کی، یہاں بندے قتل ہو رہے ہیں۔ امیجن کریں ایک اور ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں ایک ہندو ہے وہ بتا رہا ہے کہ پارٹیشن ناگزیر تھی اس لیے کہ ہمارے بزرگ یعنی وہ سوئی جوان ہوگا یعنی بچہ ہوگا، کہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر اگر کوئی مسلمان آ جاتا تھا تو میری ماں جو ہے وہ گھر کو 10 بار صاف کرتی تھی، جبکہ مسلمانوں کا یہ رویہ ہوتا تھا کہ ہم ان کے گھر میں بھی جا سکتے تھے اور ان کے کھانے بھی کھا سکتے تھے، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ خود ہندو ہو کر، اگر کبھی وہ مجھے انٹرویو ملا انگریزی میں ہے، ہندو ہو کر وہ بتا رہا ہے کہ یہ اکٹھے نہ رہنے کی وجہ ہماری تنگ نظری ہے کہ ہم ان کو ٹالریٹ نہیں کرتے تھے۔ کہتا ہے وہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی کچن میں تو دور کی بات ہے کہ گھر کی دیوار کے پاس کوئی مسلمان آ جائے تو وہ اس کے اوپر بھی جھگڑے ہو جاتے تھے۔ تو امیجن کریں یہ ماچو حرامزادے آج کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جناب اذان کے اوپر بھی ہو رہا ہے، مٹھائی کے ہاتھ کیوں لگا وہ بھی قتل و غارت ہو رہی ہے اذان کے اوپر، اور بہت سارے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تو اتنے دنگے فساد ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ دو قومیں جو ہیں وہ علیحدہ ہو گئی، ہاں پیس سے رہیں، پیس سے رہنے میں پھر یہ، لیکن وہ بھی یہاں پر بھی ماچودکی قادیانیوں نے کی، صرف اور صرف اپنا شہر قادیان بچانے کے لیے انہوں نے وہاں کشمیر میں ہندوستانیوں کے ساتھ مل کے کہ ہم یہاں آپ کو فوج بھیجنے کا بہانہ پرووائڈ کریں گے تو آپ اس کے بدلے میں قادیان پہ ہمارا تسلط رہنے دیں، اور آج تک ان کا تسلط ہے۔ جنگ بھی انہوں نے شروع کروائی مادر چودوں نے، کیونکہ وہ یہ ریزن چاہتے تھے ٹو سینڈ دا ٹروپس ان کشمیر، اور وہ انہوں نے کر لیا۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو حقائق ہمیں بتائے نہیں جاتے۔ ابھی وہ کچھ دن ہوئے میں نے وہ کیا نور خان مادر چوت کے بارے میں کہا کہ وہ قادیانی، اور لوگ میرے پیچھے پڑ گئے اور ان کو سارے ثبوت دے رہا ہوں ماں چوتوں کو، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم، اور میں ثبوت دے رہے ہوں، نہیں آ گیا تم کہہ رہے ہو جھوٹ، اور چلو تم بھی تو کوئی ثبوت دو۔ یہی جنرل ضیاء جی، جنرل ضیاء کو یہ جھوٹ بولتا ہے آغا وسیم کے قادیانی کہہ رہا ہے، سارے ریفرنس دے رہا ہوں۔ اوکے، تو یہاں یہ قوم کے کو گمراہ کر کے یہاں تک لے آئے ہوئے ہیں کہ سچائی کو دیکھ کے بھی قبول نہیں کرتے، اور اس میں سارا قادیانی مادر چودوں کا ہاتھ ہے۔ دیکھیے جی، یہ حقیقت جانیں کہ دو صوبے جو ہیں وہ ایکچولی پارٹیشن میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، ایک بنگال اور دوسرا پنجاب۔ اوکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پنجاب میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی آباد تھی اور ہندو سکھوں کی بھی تھی، اور کیونکہ ان کے میوچل جو تعلقات تھے فسادات کی نظر مطلب کتنی دہائیوں سے ہو رہے تھے، پاکستان بننے سے بہت پہلے مذہبی مسائل کے اوپر قتل و غارت ہوتی تھی، یہی حال جو ہے وہ بنگال میں بھی تھا کہ مسلمان بھی وہاں بہت تھے اور ہندو بھی تھے، تو لہٰذا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قتل و غارت ہوتی تھی۔ پھر انگریزوں نے کہا کہ یہ تو لڑتے رہتے ہیں، تو یہ ہے کہ حل یہ ہے کہ ان کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اوکے، کیونکہ یہ تقسیم سے بہت پہلے فرقہ وارانہ فسادات کے دو، اگرچہ پورے ہندوستان میں فرقہ وارانہ، لیکن کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ مطلب بیلنس جو ہے کبھی ہندوؤں کے حق میں ہو جاتا تھا پاپولیشن وائز، کبھی مسلمانوں کے، یا آل دیٹ، تو اس لیے یہ جو ہے یہاں انہوں نے یہی کہا کہ یہ کیونکہ یہ اس کا حل یہ ہے کہ یہ ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ اس میں جناح کی کیا غلطی ہے، گاندھی کی کیا غلطی ہے، نہرو کی کیا غلطی ہے، ان کے وہ تو تقسیم سے بہت پہلے یہاں فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو جو ہے عدم برداشت نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل عام ہو رہا تھا۔
یہ وجہ تھی، یہ ماچوت جو آج فنگر کرتے ہیں خیر جی کس کی طرف، مسلم لیگ کی طرف، اور کیا بولتے ہیں قائد اعظم وغیرہ یا محمد علی جناح کی طرف، تو ریالٹی از انٹائرلی ڈفرینٹ، زمینی حقیقت دوسری ہے جس کو یہ بیان نہیں کرتے یا ان مادر چودوں کو پتہ نہیں ہے. تو اسی لیے بہت آسان ہے کہ اس چیز کو سمجھا جا سکے. دوسرا یہ ہے کہ فرقہ وارانہ، یہ نیچے لکھا ہوا ہے لاہور 22 جون آج رات ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ آج رات کے 11 بجے تک 43 جگہوں پر آگ لگانے کی وارداتیں ہوئی. ایک مقام پر اتنی خوفناک آگ لگی ہے کہ 100 مکانات جل کر بالکل خاک ہو گئے. متعدد مقامات پر بم بھی چلانے کی وارداتیں ہوئی ہیں. پولیس کو کئی مقامات پر گولی چلانا پڑی. مصری شاہ کے علاقے میں چاول کی ایک مل کو لوٹنے اور آگ لگانے کی کوشش کی گئی اور اس علاقے میں بدھ کی، یہ لمبی ڈیٹیل ہے. بہرحال صبح کرفیو لگا آرڈر نافذ کیا گیا. ایک اور بستی میں ایک منظم گروہ نے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر حملہ کیا. اس جگہ بھی پولیس کو گولی چلانی پڑی. کرفیو آرڈر کی خلاف ورزی کرنے پر 4 اشخاص کو گولی سے ہلاک کر دیا گیا. اکا دکا حملوں کا سلسلہ اب بھی دن بھر جاری رہا. بس سروس فلانا، یہ لمبی خبر ہے. کلکتہ چھرا گھونپنے کے واقعات میں 4 شخص ہلاک ہو گئے. اور پھر ناگپور میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے. اور یہ لائل پور 23 جون فرقہ وارانہ کشیدگی کی وجہ سے 28 جولائی تک دفعہ 144. اچھا جی آگے لکھا ہے پشاور سٹی مجسٹریٹ نے دفعہ 144 کے تحت کسی قسم کا ہتھیار لے کر چلنے کے فرقہ واریت نہ ہو یہ وہ. امرتسر آج شہر میں چھرا گھونپنے کی 2 وارداتیں ہوئی. 3 مقامات پر آگ یعنی یہ ساری چیز جو ہے یہ دلیل ہے کہ حالانکہ یہ مدر چوت قادیانی جو ہے یہ سینسر کر کے ساری خبریں نہیں دیتے تھے کہ انگریزوں کی بدنامی نہ ہو کہ ملک میں انریسٹ ہے اور انگریزوں کی حکومت جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے فرقہ وارانہ. لیکن اس کے باوجود اتنی کثرت سے یہ واقعات ہو رہے کہ مجبوراً ان کو، اور یہاں کہاں بتایا جاتا ہے جی سب ٹھیک تھا. یہ تو جناب مولویوں نے اور اس نے کہا کہ ہم کو پاکستان چاہیے اور یہ اور وہ، تو لہذا ڈیوائیڈ کر دیا گیا. ادھر دیکھو مادر چودو کنجری دے پترو، یہ زمینی حقائق ہے جو آپ کا پسندیدہ آپ کا اخبار وہ بیان کر رہا ہے. اس کو تو تم جھوٹ نہیں کہو گے نا مادر چودو حرامزادو، یہ ریالٹیز ہیں. دیکھیے ریاست کی ریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ جیلوں میں ہوتی ہے. اوکے، اور کیونکہ ظاہر ہے اس کے ایک تو وہ قیدی لوگ ہوتے ہیں، ان کو زنجیر بھی ڈال دیتے ہیں، ہتھ کڑی بھی ہوتی ہے، پھر ان پہ تشدد بھی ہوتا ہے. پھر وہ کیونکہ قیدی ہوتے ہیں اور وہاں قیدیوں کے ساتھ ہر ایک کی ان کو انفارمیشن مخبر بھی بہت ہوتے ہیں، تو لہذا جو جیلر کی ریٹ جو ہے یا اسٹیٹ کی ریٹ سب سے زیادہ اگر ہوتی ہے تو جیلوں میں ہوتی ہے. ایسی سیکیور جگہ کے اوپر بھی ماچدکی کیا ہو رہی ہے، فسادات ہو رہے ہیں، فرقہ وارانہ فساد، اور کہا جاتا ہے کہ جی سب ٹھیک تھا. اوکے، یہ دیکھ لیں 19 اگست یہ ہے جی، بیسیکلی 1930 کی خبر ہے. قادیانیوں کے ان کے اپنی جو مقدس اخبار ہے اس کے مطابق، جس کے اوپر یہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے نا یہ مادر چود. 19 اگست ملتان سینٹرل جیل میں اس بنا پر فساد ہو گیا کہ پٹھان قیدیوں میں سے ایک نے اذان کہہ کر نماز پڑھنی چاہی. ڈپٹی جیلر نے اذان دینا قواعد جیل کے خلاف بتایا اور اس کے بغیر نماز پڑھنے کو کہا، مگر قیدیوں نے نہ مانا اور بات بڑھ گئی. جب ان قیدیوں نے ایک گارد بھیجی گئی تو اس پہ حملہ کیا گیا اور ڈپٹی جیلر کو سخت زخمی، گارد کے سپاہی نمبردار بھی زخمی ہوئے. مزید گارد کے آنے پر قیدی اپنے ہاتھوں میں چلے. بیان کیا 40 کے قریب زخمی اور ایک مر گیا. لدس حالت یہ ہے. اور جہاں آزاد امرتسر اور لاہور میں کیا حال ہوگا جناب.
یہ لوگ بڑے پہنچود غدار ہیں، یہ صرف اور صرف ہندو بنی اور قادیانیوں کی باتوں کو آگے لے جا کر نوٹ ووٹ کما کے گمراہی پھیلا رہے ہیں، مادر چود ہیں یہ حرام زادے۔ یہ تو پاکستان میں اگر قادیانی رٹ نہ ہوتی، قادیانی کنٹرول نہ ہوتا، آغا وسیم کا ہوتا تو ان سب کو سیدھا کر دیتا، لیکن کیا کیا جائے، یہ بس انفارچونیٹ ہے کہ قوم جو ہے قادیانیوں اور ان مادر چود ان جیسے لوگوں کے ہاتھ ظلم سہنے کی عادی ہو گئی ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں نے تو بڑی کوشش کی ہے، ان کو دعائیں بھی دیے ہیں، گالیاں بھی ہیں، اٹھو بہن چودو تسی کچھ تے کوئی کرو، لیکن نہیں۔ چلیں بہرحال، اچھا ہاں کیا ہو رہا ہے کہ وہ جی کسی مدر چوت کو ستارہ امتیاز اور پتہ نہیں کون سا ملا پچھلے دنوں، کیا کوئی منیر نبیل نامی ہے کوئی ہے ماں چوت کا تیاری، اور مادر چودو تمہیں اس کی فکر پڑی ہوئی ہے، یہ نہیں پڑا ہوا کہ بہن چودو پاکستان میں وزیر اعظم سے لے کے تھانے دار تک مرزائی ہوتا ہے، کنجرو بہن چودو ایسے تو بول دے نہیں، وہ ایک ماں چوت کو ستارہ یا جو بھی دینا تھا تو اس کے اوپر بولنا شروع ہو گئے۔ کیا یار یہ کیا قوم کیسے آگے جائے گی؟ اوکے، اور گانڈو تسی جرت کر کے وہ کولوں چھانگے نواز شریف دے وہ کولوں پوچھو ماں چودو تسی مرزا غلام قادیانی انقلاب کرو تے تد تے مان لیں گے کہ تسی مسلمان ہو، اوکے، اور تب تو ہم مان لیں گے کہ پاکستان کے قانون کی آئین کی پامالی نہیں ہو رہی، کیونکہ کوئی بھی مرزائی پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں رہ سکتا، اور اس کے لیے ہمیں یقین تو دلاؤ کہ تم مرزائی ہو کہ نہیں، مرزا ذرا دو گالاں تے کھڈو، یہ نہیں کہ مرزا پورا نام لے کے جیسے آغا وسیم بتاتا ہے جو شریعت کا طریقہ ہے، لیکن قوم بڑی بے حس ہو چکی ہے، اینا نون جڑا نا غلط کروان دی ہن عادت ہو گئی تو کی کیتا جاوے، یہ بجلی کا ہے بس وہ بھی ہے، مہنگائی ہے، سفرنگ ہے، لیکن یہ اٹھتے نہیں ہیں، اپنے حقوق کے لیے نہیں اٹھتے، سچ نہیں بیان کرنا چاہتے، جرت نہیں ہے، تو ظلم سہنے کی جو قومیں عادی ہو جائیں وہ صدیوں تک آزاد نہیں ہو سکتی، خوشحال نہیں ہو سکتی، اوکے۔ ہاں یہ بھی خبر ہے کہ ہندو اخبارات کی مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی، ہندو اخبارات جس شرمناک طریق سے ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے اور اشتعال دلانے کی ناپاک کوشش کرتے رہے، اس کا تازہ ثبوت یہ ہے کہ دلی کے قریب ایک گاؤں رٹھلہ میں ہندوؤں کی ایک مجموعے نے مسلمانوں پر حملہ کیا، جس کا نتیجہ کئی مسلمان زخمی ہوئے، ایک فوراً ہلاک ہو گیا، دوسرا زخمی ہو کر بعد میں فوت ہوا۔ اس واقعے کو درج کرتے ہوئے یعنی یہ سارا جس قوم کے اخبار مسلمانوں پر سری ظلم اور زیاستی کی خبر سنگٹھن اور شدی کی آگ بھڑکانے کے لیے اس قسم کے عنوانات سے شائع کرے، اس سے مسلمانوں کو اپنی اور اپنے ستم رسیدہ اور مسلمانوں کہ ہم مذہب انسانوں کی حفاظت جس قدر ضرورت ہے ظاہر ہے، یعنی آپ ہر جگہ یہ تو چیدہ ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ یہ جو لبرل، یہ ماں چود، یہ حرام زادے یہ نہیں بیان کرتے، کیا نام ہے یہ جو سڑیا چلغوزہ مادر چود لاہوری کتی دا پتر لاہوری قادیانی ہے مادہ، یہ حرام زادہ کبھی اس نے بولا ہے کہ یار لانگ بیفور پارٹیشن یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قتل عام ہو رہا ہے، تو ایسے صورتحال میں ناگزیر ہو جاتا ہے کہ آپ علیحدہ یا تو ہجرت کر جائیں یا علیحدہ جو ہے اپنا خود مختاری کا اعلان کریں یا جو بھی کہتے ہیں تقسیم کا یہ وہ، اور یہ ایک ہاں اگر یہ دو کمیونٹی آپس میں محبت سے ہوتی، آپس میں کیا بولتے ہیں قتل و غارت نہ ان کے ہوتے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، تو پھر تو ایک دلیل بنتی تھی اکٹھا رہنے کے، اور بڑا آئیڈیل ہے ہندوستان، بہت بڑا، اوکے، ہم شملہ میں جا کے گرمیاں گزارتے، مری میں گزارتے، سنو فال دیکھنے ہم کشمیر جاتے، اور وہاں کیا بولتے ہیں جامن گلاب جامن کھانے ہم بنگال جاتے، وائی ناٹ، اوکے، لیکن یہ اس صورت میں ہوتا کہ وہاں مکمل ان کمیونٹیز کے اندر پیس اور ہارمنی اور ایک دوسرے، لیکن یہاں تو ماں چود مٹھیائی کے اوپر ہاتھ رکھنے کے اوپر جو ہے درجنوں قتل ہو رہے ہیں،
تو یہاں یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس کو یہ کبھی بھی مینشن نہیں کرتے حرام زادے۔ یہ بھی دیکھیں لاہور میں کچھ تو خون سکھوں اور ہندوؤں کی فتنہ انگیزی، وہ بھی واقعات سارے لکھے ہوئے ہیں کہ کتنا وہ فساد ہوا، کتنے لوگ مارے گئے۔ اس میں بھی پھر یہاں انگریز حکومت کی مادر چودکی دیکھیے کہ انہوں نے جو سالس مقرر کیے، جیسے سالسی میں ہمیشہ کولوں کی دلالی میں منہ کالا ہوتا رہا ہے، یہاں پر بھی یہی ہے۔ اور ماں چودوں نے کیا کیا، انگریزوں نے اس مرزائیوں کو سالس بنا دیا کہ ان کی شہرت مسلمان کے طور پہ رہے، جس میں یہ مولانا ظفر علی خان، یہ مادر چود بھی انگریزوں قادیانیوں کا ایجنٹ تھا۔ تو وہ بہرحال جی باقی یہ ہے میاں عبدالعزیز، برسٹر لا، سر محمد اقبال، شیخ عبدالقادر، مولوی غلام محی الدین قصوری، آنریبل مادر چود کون ہے یہ سر محمد شفیع، یہ جناب ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے ثالثی کے لیے مقرر ماں چود۔ یہ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ کیا نام ہے، میاں عبدالعزیز برسٹر لا ہوگا، یہ بھی مرزائی، لیکن مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ باقی سر محمد اقبال، شیخ عبدالقادر، مولوی غلام محی الدین قصوری اور یہ سر محمد شفیع، یہ پہنچو سارے مرزائی تھے، اور ان کو دیکھو انگریز کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے نمائندہ۔ اینی ہو، اس قسم کی بے شمار خبریں جو ہیں میں وقتاً فوقتاً اور بھی قسطیں بناؤں گا کہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ زمینی حقائق بالکل مختلف تھے۔ جیسے یہ بیان کرتے ہیں کہ پاکستان بننا غیر ضروری تھا، کوئی ماچوت کہتا ہے کہ یہ مصنوعی ریاست ہے، کوئی کہتا ہے کہ جناب گیریزن تھا کس کے لیے، ٹو کاؤنٹر دا کمیونزم اور آل دیٹ۔ اب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ماچودو، کمیونسٹ تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک سپر پاور کا سٹیٹس لے گئے تھے، اور اس کے لیے ماچودو انگریز اتنے بیوقوف ہیں کہ کمزور غریب پاکستان بناتے کہ وہ کمیونزم سے پھڈا لینے کے لیے۔ آئیڈیل تھا کہ یونائٹڈ انڈیا رہتا، بڑی فوج ہوتی، اور پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کی پوزیشن میں ہوتے، نہ کہ لنگڑا لولا پاکستان۔ ماں چودو لاجک نال بھی تو کم لو پہن چودو، جے انہوں نے انگریز کیا بولتے ہیں بولشوک، کیا جو کمیونسٹوں کو پتہ چل جاتا اس لیے حکومت بنایا ہے پاکستان، تو انہوں نے تو جناب 1980 میں نہیں، انہوں نے 1947 میں ٹینک یہاں لے آنے تھے پاکستان کے اوپر۔ ایسے ماچو جو منہ میں آتا بک دیتے ہیں گانڈو قسم کے لوگ۔ بہرحال جی بہت ساری خبریں ہیں اس بارے میں، خاص طور پہ یہ مادر چود، یہ جو سڑیا چلغوزہ ہے، یہ میں سارے دیگر ویڈیوز بھی بناؤں گا کہ جتنی کٹنگ ہیں، ساری تو نہیں لیکن یہ جی 30 اگست 1930 کا ہے۔ مسلمانوں کی کثیر آبادی کے علاقوں میں ہندوؤں کی چیرہ دستیاں، وہ ساری خبر لکھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے وہ مادر چود ہندو جو ہے مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، یہ تو وہ بھی ساری، اور کیسے فسادات کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے جی 70 ایئر بیفور پارٹیشن کی صورتحال ہے، 1930 17 سال، اس سے پہلے کے بھی۔ اور اگر ایک اور بھی یہ دیکھیے فسادات ڈھاکہ اور مسلمان، فسادات ڈھاکہ میں ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اور اب تک ذرائع ہیں، باوجود ہندوؤں کی طرف سے ہندوستان کے طول و عرض میں یہ ظاہر کیا گیا کہ مسلمان ظالم، ہندو مظلوم، اور یعنی یہ ساری تفصیلات جو ہیں یہ سب آپ کے سامنے میں قادیانیوں کے یعنی لبرل اور یہ سڑے چلغوزے کے جو فیورٹ ہیں ان کے بیان کے مطابق بتا رہا ہوں کہ زمینی حقیقت یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، سکھ لڑ رہے تھے، سارا فساد ہو رہا تھا۔ ایسے ماحول میں یہاں ظلم و تشدد کے اندر کبھی بھی متحدہ ہندوستان نہیں رہ سکتا تھا۔ جناح کو الزام مت دو، نہرو کو الزام مت دو، ریالٹی کو دیکھو مادر چودو یہ کیا تھی۔ کسی انگریز کی اخبار کتاب کا ریفرنس نہ دو، ہمارے بزرگوں نے جو کچھ بتایا ہوا ہے وہ سادہ لوگ سادہ
لوگ تھے راست گو تھے، انہوں نے جو کچھ بتایا وہی درست ہے۔ آج کے یہ بونڈی قسم کے لبرل، آج کا یہ مادر چوت سڑیا چلغوزہ، یہ گانڈو جھوٹ بولنے والے ہیں، اور میں باقی مزید بھی ویڈیوز بناؤں گا اس کے اوپر، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ماں چودوں کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، جو پہلے بھی کرتا آیا ہوں اب بھی کروں گا۔